أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله بخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. باب من الشرک ارادت الانسان بعملہ الدنیا، یہ بھی شرک ہے، یہ بات بھی شرک میں شامل ہے کہ ایک شخص اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ کرے، اپنے عمل سے دنیا حاصل کرنے کا ارادہ کرے. عمل سے ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، احتساب کہ اجر اس سے لینا، یہ ارادہ ہونا چاہیے، یہ مقصود ہونا چاہیے. لیکن ایک شخص کا مقصود دنیا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے دنیا کی خاطر، حتیٰ کہ پوری نماز میں اس کا دھیان دنیا کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی عذاب، اس کی رحمت، اس پر کوئی سوچ نہیں، کوئی تفکر نہیں، دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے اور یوں ہی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا میں غرق مسجد سے باہر نکل جاتا ہے. اس کا پورا عمل دنیا پر قائم ہے، دنیا کی سوچ، دنیا کی فکر، دنیا کی خاطر. تو فرمایا کہ یہ عمل بھی شرک ہے. جس شخص کا عمل سے ارادہ دنیا ہو یہ بھی شرک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی باب ہیں، ریاکاری اور یہ باب ایک ہی ہے، اس کو وہ تکرار سمجھتے ہیں. لیکن نہیں، ریاکاری اور ہے اور ارادہ دنیا اور ہے. ریاکاری میں بندے کی نیت جاہ، منصب اور عروج اور ترقی اور نیک نامی اور شہرت، یہ تمام چیزیں مقصود ہوتی، مگر یہاں صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت اور خزانے، دنیا کی ترقی. یعنی دونوں میں فرق ہے، ریا میں عموم ہے اور اس میں خصوص ہے کہ جس شخص کا ارادہ ہر عبادت سے دنیا داری ہو، دنیا ہی کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کی یہ سوچ بھی شرک پر منتج ہوتی ہے. کیونکہ عبادت وہ ہوتی جس میں اخلاص ہو اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے، اس کی رضا کے لیے.
مگر ایک شخص اللہ کی رضا کو لاتا ہی نہیں، اخلاص کو لاتا ہی نہیں، اور اس کی تمام طرح عبادت دنیا داری پر قائم ہے اور دنیا کے بارے ہی میں سوچتا ہے، تو اس کی یہ سوچ شرک قرار پائے گی۔ اللہ پاک کا فرمان من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ جو شخص دنیا کی زندگی چاہتا ہے اور دنیا کی زینت چاہتا ہے، اس کا اور کوئی ہدف نہیں، ہر عمل سے دنیا چاہتا ہے، تو نوفی الیہم اعمالہم فیہا، جو اس نے عمل کیا ہے، جو عبادت کی، نمازیں پڑھی، ہم دنیا میں ان اعمال کا بدلہ دے دیں گے، ان اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیں گے۔ دنیا اس کا مقصود تھی، وہ اس کو دے دیں گے، لیکن قیامت کے دن یہ دنیا میں کمی نہیں کی جائے گی، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، دنیا میں کمی نہیں کی جائے گی، مگر فرمایا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کا قیامت کے دن بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ان کا مقصد ہر عمل سے دنیا داری ہو تو قیامت کے روز وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے صحابہ کرام ان کا ابتدائی دور غربت اور فقر کا دور تھا جس پر وہ خوش تھے، مگر جب فراوانی آئی تو صحابہ رویا کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ ہمارے جو کچھ نیکیاں ہیں ان کا صلہ ہمیں دنیا میں دیا جائے۔ یزید بن ارط رضی اللہ عنہ موت کا وقت آ گیا اور رو رہے ہیں، تکیے کے نیچے ان کی کسی تجارت کا منافع آیا 40,000 درہم، تکیے کے نیچے پڑے اور موت بھی قریب، رو پڑے اور کہا کہ ایک وقت تھا ہم پیٹوں پر پتھر باندھا کرتے تھے، اچھے اچھے ساتھی دنیا سے بھوکے چلے گئے اور ہمیں یہ دولتیں مل گئی، لگتا ہے کہ ہماری حسنات کا بدلہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دے دیا، دنیا میں چکا دیا۔ اگر یہ بہتری ہوتی تو وہ صحابہ جو سابقین اولین تھے وہ اس کے زیادہ حقدار تھے۔ گھر والوں نے سمجھا آخری وقت آ گیا، ان کا کفن تیار ہو رہا تھا، اس پر ان کی نظر پڑ گئی، کفن کو دیکھ لیا، فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ حَمْزَةَ لَا كَفْنَ لَهُ، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے چچا سید الشہداء کو تو کفن نصیب نہیں ہوا تھا، ان کا کل ترکہ ایک چادر تھی، سر ڈھانپتے پاؤں ننگا ہو جاتا اور پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا۔ لگتا ہے کہ اجلت لنا حسناتنا، جو ہماری کچھ نیکیاں ہیں ان کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا۔ یہ صحابہ متقی، تقوی اور ورع کا خزانہ تھے یہ، اس لیے یہ خوف ان پر طاری تھا، اس خوف میں ہمیشہ یہ قائم رہتے تھے، ہمیشہ قائم رہتے تھے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دنیا کی محبت، دنیا کا مال اور خزانہ، یہ دنیا کی زندگی تک ہے، مگر ایک وقت آئے گا انسان اسی مال کو ایک بوجھ سمجھے گا، بوجھ تصور کرے گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ان کی موت کے وقت۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا اور موت کے آثار مقدمات ظاہر ہوئے تو بہت بڑے تاجر تھے، ایک صندوق لایا گیا جس میں چاندی اور سونا تھا اور بتایا گیا کہ یہ فلاں تجارت کا نفع آپ کو پیش کیا جاتا۔ بڑی حقارت سے اس کو دیکھا، ان کا بیٹا عبداللہ بن عمرو بن عاص پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، فرمایا کہ عبداللہ یہ تم لے لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ عبداللہ بن عمر بڑے زاہد اور عابد تھے، مال کی کوئی رغبت نہیں تھی ان کے دل میں، کہا کہ ابا جان میں نے یہ مال کیا کرنا، مجھے اس مال کی کیا حاجت۔ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ لو یا لیتھا کانت ملیۃ بعرۃ، کانت ملیۃ بعرۃ، اے کاش یہ صندوق چاندی اور سونے سے بھرا ہوا نہ ہوتا بلکہ اونٹ کی لیٹ سے بھرا ہوتا اور بکریوں کی مینگنوں سے بھرا ہوتا، گائے کے گوبر سے بھرا ہوتا، کاش اس میں چاندی اور سونا نہ ہوتا۔ جو ہی یہ مقدمات موت ظاہر ہوتے ہیں تو چاندی اور سونا گوبر محسوس ہوتا ہے، بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ ابا جان آپ پر موت کے مقدمات ظاہر ہیں مگر آپ ہوش و حواس میں باتیں کر رہے ہیں، موت کے بارے میں کیا احساسات ہیں آپ کے سامنے، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ ذرا بتائیے موت کے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا فرمایا یا بنیا الموت اشد من ان یوسف، بیٹا موت کا منظر کیا ہے اور موت کی کیفیت کیا ہے، اسے بیان کرنے کے لیے کوئی الفاظ موجود نہیں، کوئی جملہ میرے پاس نہیں، کوئی الفاظ میرے پاس نہیں جس سے موت کا نقشہ کھینچ سکوں۔
اس کیفیت کا اظہار کر سکوں، لیکن معاملہ تمہارے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کأن الرضوى فوق عناقی، اس وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رضوہ پہاڑ اٹھا کر میرے سر پہ لاد دیا گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شخص. وکأن نفسی یخرج من ابرہ، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری سانس جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے آ رہی ہے. اس کا تو حب سے نفس پیدا ہو چکا. یہ موت کی کیفیت ہے. یہ موت یہ ہر انسان پر طاری ہونی. اس کا علاج کیا ہے؟ دنیا کی محبت نہیں، آخرت کی تیاری. لیکن جو لوگ اعمال اطاعت میں، اعمال عبادت میں دنیا چاہتے ہیں، ان کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. دنیا کی محبت ویسے ہی خطرناک ہے، مگر دین کو استعمال کرنا دنیا کی خاطر، اعمال عبادت کو جو ہے وہ دنیا کے حصول کی بنیاد بنا دینا، یہ بڑا خطرناک معاملہ، اور اس کو صاحب کتاب نے شرک قرار دیا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.